السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا عنوان ہے سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا اشرف المخلوقات بنا کر، لیکن ہم نے یہ شرف کھو دیا۔ ہمیں بنایا سب سے اعلیٰ مخلوق، سب سے عظیم مخلوق، اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف اللہ رب العزت نے انسان کو بنا کے کیا، لیکن ہم نے وہ شرف کھو دیا۔ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرتے، اس کے بنائے ہوئے طریقوں پر چلتے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے، لیکن ہم یہ سب بھول گئے۔ روز محشر والے دن اللہ رب العزت اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ بتا تو نے کتنا عرصہ گزارا، تو وہ کہے گا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم یا آدھا دن۔ یعنی اس کی مثال ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم ایک خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب میں ہم جگہ جگہ لوگوں سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ہر جگہ جاتے ہیں، لیکن جب اٹھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے وہ خواب دیکھا تھا۔ تو دنیا کی حقیقت بھی اسی طرح سے ہے کہ جب روز محشر والے دن ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہمیں ایسا محسوس ہوگا کہ ہم نے ایک لمحہ دن کا آدھا حصہ گزار کر آئے ہیں۔ اصل زندگی تو شروع ہی مرنے کے بعد ہونی ہے۔ یہ تو چند روزہ امتحان ہے، دارالامتحان ہے، امتحان کا گھر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل تماشے سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ یہاں میں کی گئی ایک نیکی کو بھی اللہ رب العزت ضائع نہیں کریں گے۔ ہماری اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ دل کی اصلاح کی جائے، جس میں سب سے پہلے وہ ساری بیماریاں جس کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے حسد اور اس کے بعد اللہ رب العزت کا شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کے لیے ہر چیز کو پہلے سے طے کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غیر اللہ کے در پہ جاتے ہیں مانگنے کے لیے اور اپنی حاجات جو ہے وہ اس سے کہتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت جو ہے ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت روز محشر والے دن تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اور دیکھیں جانا تو سب نے ہے، کسی کو نہیں معلوم کہ اس نے کب چلے جانا ہے، کب اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے۔ تو بس اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال کریں کہ جب ہم اس کے سامنے جائیں تو سرخرو جائیں اور اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیں۔ ضروری ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے جس دین پہ ہمیں پیدا کرا ہے اس پہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، دین کو سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ اللہ کے راستے میں لگایا ہوا ایک دن اس دنیا اور معافیت سے بہتر ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں عقل والے لوگ، اولو الالباب، ان لوگوں کو کہا ہے جو اللہ کے دین پہ چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلتے ہیں اور اس میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے جو ہے وہ اپنے اعمال کرتے ہیں اور ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ان کے ساتھ موجود ہے۔ اور مومن کا تقوی تو اس وقت پہچانا جاتا ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہو۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ کرنا چھوڑ دیں کہ میں نیکیاں ہی کروں، آپ اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں اور اس طرح سے چلنا شروع کر دیں کہ آپ گناہ کرنا چھوڑ دیں، اور اس چیز میں ہمیشہ ڈرتے رہیں کہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین میرے دائیں اور بائیں طرف بٹھائے ہوئے ہیں جو میرے ہر اچھے اور برے عمل کا ایک ایک حساب لکھ رہے ہیں۔ تو اس حساب کے ڈر کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ تنہا ہیں، آپ ہمیشہ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہے۔ تو اس کی بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ بجائے نیکیوں کی تلاش میں نکلیں،
آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ میں یہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کر کے اللہ رب العزت کی ناراضگی نہ مول لوں۔ اپنے ہر طرز عمل کو یہ سوچتے ہوئے کریں کہ اس میں کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اپنی نیت کو خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف کر لیں، اس کی نسبت اللہ سے جوڑ لیں کہ میرا ہر عمل، میرے چھوٹی سے چھوٹی نیکی، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس طرز عمل پہ اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اور برائیاں کرنا چھوڑ دیں، گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ نیکی کا پلڑا خود بخود بڑھتا چلا جائے گا، بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ باتیں کریں اس رب سے، ہر بات اپنے دل کی بیان کر دیں۔ جب آپ کو وقت ملے، جب آپ کو سہولت ہو، اس رب سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ مانگیں اس رب سے، ہدایت مانگیں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ وہ رب بہت کریم ہے، وہ رب بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب ہم اس کی طرف ایک انگلی بڑھاتے ہیں تو وہ ہماری طرف پورا ہاتھ بڑھا دیتا ہے۔ اس رب سے مانگنے میں کوئی ذلت نہیں ہے۔ اس رب کی رحمت کا دریا بہت بڑا ہے، اور ہمارا مانگنے کا طریقہ صرف اتنا ہے جیسے کہ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ جمع کرتی ہے۔ اس کی رحمت کا خزانہ بہت بڑا ہے۔ مانگیے اس سے، سچے دل سے مانگیے، اپنے تمام گناہوں پہ توبہ کیجیے اور اس رب کو دل سے پکاریے، اس سے پیار سے مانگیے، اس کو پیار سے پکاریے، اس سے باتیں کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو سوچئے کہ وہ اپنے بندے کو کیسے مشکل میں ڈال سکتے ہیں، کیسے پریشانی میں دیکھ سکتے ہیں۔ بس ہمارے مانگنے کی دیر ہے، ہماری نیت کی دیر ہے، ہماری محبت کی دیر ہے، ہماری ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے۔ اس رب نے ہمیں اتنا نوازنا ہے، اتنا نوازنا ہے کہ ہم اس کو سنبھال بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کی کیا خاصیت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تقویٰ کرنے والے ہوں گے، وہ گناہوں سے بچنے والے ہوں گے، وہ اپنے رب کو پکارنے والے ہوں گے اور اپنے رب کی مان کر چلنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔